تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیٹا انالیٹکس کی دنیا میں آج کل بہت بڑی اور اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور سچ پوچھیں تو اس وقت داؤ پر بہت کچھ لگا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے پرانے طریقے بالکل متروک ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے اور کہیں زیادہ طاقتور ٹولز لے رہے ہیں۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم گوگل انالیٹکس 4 یعنی GA4 کی طرف ہونے والی اس اہم منتقلی کا بالکل قریب سے جائزہ لیں گے۔ ہم نہ صرف اس کے جدید ٹیکنیکل فیچرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بلکہ اس قانونی ہلچل پر بھی بات کریں گے جس نے پوری دنیا کے ڈیٹا ماہرین کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم قانونی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد GA4 کی طرف منتقلی، پھر انہینسڈ میجرمنٹ کی بنیادی باتیں، ایکسپلوریشنز کی زبردست طاقت، اور آخر میں بات کریں گے ڈیٹا اور پرائیویسی کے نازک توازن پر۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قانونی منظرنامے اور پرائیویسی کے حوالے سے پیدا ہونے والے حالیہ چیلنجز کی۔ ذرا سوچیں، کیا گوگل انالیٹکس جیسا عام استعمال ہونے والا ٹول واقعی قانون توڑ سکتا ہے؟ حال ہی میں یورپ میں ڈیٹا پرائیویسی اور GDPR کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل دنیا میں لفظی طور پر ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ یہ اب محض قانون دانوں کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ ہر اس شخص کا درد سر بن گیا ہے جو کوئی ویب سائٹ چلاتا ہے یا ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی ہی حیران انگیز مثال یورپی پارلیمنٹ کی ہے۔ جی ہاں، یورپی ڈیٹا پروٹیکشن سپروائزر نے یہ فیصلہ دیا کہ خود یورپی پارلیمنٹ نے کووڈ-19 ٹیسٹنگ کی ایک سائٹ پر گوگل انالیٹکس استعمال کر کے اپنے ہی بنائے ہوئے GDPR قوانین کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا پرائیویسی کے قوانین پر عمل کرنا آج کل کتنا پیچیدہ ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ کس حد تک سنگین ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آسٹریا کی ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک آسٹرین پبلشر گوگل انالیٹکس کا استعمال قانونی طور پر درست طریقے سے کرنے میں ناکام رہا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی امریکہ کے ڈیٹا کی منتقلی کے قوانین، جن کے تحت امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں غیر ملکی شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سارا قانونی تنازع کھڑا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا۔ اس قانونی تنازع کے ارتقاء کی کڑیاں کافی پیچھے تک جاتی ہیں۔ یہ سب جولائی 2020 میں شریمز 2 نامی ایک عدالتی فیصلے سے شدت اختیار کر گیا، جس نے یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان پرائیویسی شیلڈ کو ہی منسوخ کر دیا۔ عدالت کا ماننا تھا کہ امریکی قوانین، خاص طور پر سرویلنس کے قوانین، یورپی شہریوں کے ڈیٹا کو وہ تحفظ فراہم نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے۔ بس اسی فیصلے کی روشنی میں دسمبر 2021 میں آسٹرین DPA نے اگست 2020 کے گوگل انالیٹکس ورژن کے استعمال کو قانون کے منافی قرار دے دیا۔ چلیں اب قانونی بحث سے نکل کر ذرا تکنیکی پہلوؤں کی طرف آتے ہیں، یعنی GA4 کی طرف ہماری منتقلی۔ ان تمام قانونی رکاوٹوں اور پرائیویسی کے بدلتے ہوئے منظرنامے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پرانا یونیورسل انالیٹکس، جسے ہم عام طور پر GA3 بھی کہتے تھے، اب تیزی سے ماضی کا حصہ بن رہا ہے، اور اس کی جگہ جو نیا سٹینڈرڈ لے رہا ہے وہ ہے گوگل انالیٹکس 4 یعنی GA4۔ یہ ہماری نئی تکنیکی حقیقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یونیورسل انالیٹکس بنیادی طور پر پیج ویوز یعنی صفحات دیکھے جانے کی بنیاد پر کام کرتا تھا، لیکن GA4 کا انداز بالکل مختلف ہے۔ یہ مکمل طور پر ایونٹس پر مبنی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ویب سائٹ آپریٹرز کو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بالکل نئے اور زیادہ لچکدار طریقے فراہم کر رہی ہے۔ تیسرا اہم حصہ ہے انہینسڈ میجرمنٹ۔ یہ دراصل ایک آٹومیٹک سٹارٹر کٹ ہے جو حیران انگیز طور پر کام کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، ماضی میں ان میں سے زیادہ تر چیزوں کو ٹریک کرنے کے لیے ہمیں ڈیولپرز کی منتیں کرنی پڑتی تھیں اور پیچیدہ کوڈنگ درکار ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب انہینسڈ میجرمنٹ کے ذریعے پیج ویوز، آؤٹ باؤنڈ لنکس پر کلکس اور فائل ڈاؤن لوڈز جیسی چیزیں خود بخود ٹریک ہوتی ہیں۔ مطلب جیسے ہی کوئی صارف صفحے کے 90% تک نیچے اسکرول کرتا ہے، ایک ایونٹ خود بخود ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی سائٹ پر YouTube کی ایمبیڈڈ ویڈیو موجود ہے تو اس کے پلے ہونے یا مکمل ہونے کا ڈیٹا بھی بغیر کسی محنت کے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مارکیٹرز کے لیے تو یہ تو واقعی کسی نعمت سے کم نہیں۔
لیکن ٹھہریں، ہر چیز بالکل پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی۔ کچھ فیچرز واقعی بہت قابل اعتماد ہے، جیسے فائل ڈاؤن لوڈز اور آؤٹ باؤنڈ کلکس کی ٹریکنگ، مگر کچھ چیزوں کے ساتھ تھوڑی احتیاط لازمی ہے۔ مثال کے طور پر فارم انگیجمنٹ کا خودکار فیچر ایجیکس کی مدد سے بنائے گئے فارمز کو درست طریقے سے ٹریک نہیں کر پاتا اور بعض اوقات تو ناکام سبمیشن کو بھی کامیاب مان کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح امبیڈڈ ویڈیو ٹریکنگ ہر ویب سائٹ کے اسٹرکچر پر بالکل صحیح کام نہیں کرتی۔ ایسے معاملات میں زیادہ تر ماہرین یہی تجویز کرتے ہیں کہ گوگل ٹیگ مینیجر کا استعمال کیا جائے تاکہ آپ کے ڈیٹا کی درستگی پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ اب آتے ہیں ذرا ایڈوانس لیول پر، یعنی ایکسپلوریشنز کی زبردست طاقت کی طرف، جو ڈیٹا کو اپنی مرضی سے کھنگالنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر آپ ان عام اور پہلے سے بنی ہوئی رپورٹ سے بور ہو چکے ہیں اور ڈیٹا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین مانیں ایکسپلوریشنز کا فیچر آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ GA4 کے اندر 7 مختلف قسم کی ایکسپلوریشن تکنیکیں موجود ہیں۔ آپ فری فارم کی مدد سے کسٹم ٹیبلز بنا سکتے ہیں، فنل اور پاتھ ایکسپلوریشن سے صارفین کا پورا سفر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر یوزر ایکسپلورر سے طویل مدتی رویوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سچ کہوں تو یہ ٹولز ایک ڈیٹا اینالسٹ کو وہ طاقت دیتے ہیں جو پہلے صرف بڑے اور بہت مہنگے انٹرپرائز سسٹمز میں ہی ممکن تھی۔ مثال کے طور پر ذرا فنل ایکسپلوریشن کو ہی لے لیں۔ فرض کریں ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے کوئی پروڈکٹ دیکھی، پھر اسے کارٹ میں شامل کیا اور پھر آخر کار اسے خرید لیا، تو یہ فنل آپ کو بالکل واضح طور پر دکھا دے گا کہ کس مخصوص مرحلے پر کتنے فیصد صارفین نے خریداری کا عمل بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ اسے ہم ڈراپ آف پوائنٹ کہتے ہیں، اور یہ جاننا کسی بھی آن لائن کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے بالکل گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ذرا کوہورٹ ایکسپلوریشن کی بات کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ کسی مخصوص ہفتے میں 9,810 صارفین نے آپ کی ویب سائٹ کا دورہ کیا۔ اب اس فیچر کی مدد سے آپ اس مخصوص گروپ کو، جسے کوہورٹ کہتے ہیں، آنے والے وقت میں ٹریک کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے ہفتے یا ایک ماہ بعد ان 9,810 لوگوں میں سے کتنے فیصد لوگ واقعی واپس آپ کی سائٹ پر آئے۔ یوزر ریٹینشن اور کسٹمر لائلٹی کو ناپنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہے پاتھ ایکسپلوریشن۔ سچ یہ ہے کہ صارفین کبھی بھی ہمارے سوچے ہوئے سیدھے راستے پر نہیں چلتے۔ وہ ایک پیج پر آتے ہیں، پھر دوسرے پر جاتے ہیں، پھر واپس پہلے پر آ جاتے ہیں۔ ایک عجیب سا لوپ بن جاتا ہے۔ پاتھ ایکسپلوریشن آپ کو دکھاتی ہے کہ صارفین حقیقت میں کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ اسے کسی لینڈنگ پیج سے آگے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی مخصوص ایکشن جیسے خریداری مکمل ہونے سے پیچھے کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ صارف آخر کن صفحات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، ڈیٹا کی طاقت اور پرائیویسی کے درمیان توازن۔ دیکھیں، ہم نے یہ تو جان لیا کہ GA4 کتنے زبردست ٹولز فراہم کرتا ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ اس کے ذریعے حاصل ہونے والی بصیرت یا انسائٹس کی گہرائی واقعی بے مثال ہے۔ کسی بھی کاروبار کو چلانے والوں کے لیے یہ ڈیٹا سونے کی کان سے کم نہیں ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، جیسا کہ ہم نے قانونی حصوں میں دیکھا، اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے اور سنبھالنے میں اب پہلے سے کہیں زیادہ قانونی احتیاط اور ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ آپ اندھا دھند ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں آخر میں ایک بہت ہی بنیادی اور غور طلب سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک طرف ٹیکنالوجی روز بروز ترقی کر رہی ہے، ہمارے ٹریکنگ ٹولز پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور باریک بین ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہم کبھی ایک ایسا مستقبل دیکھیں گے جہاں ویب اینالیٹکس زبردست کاروباری بصیرت اور صارف کی مکمل پرائیویسی کے درمیان ایک کامل توازن قائم کر سکے؟ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا، اور جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اس معلوماتی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔